آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے۔ کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے۔ تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی۔ تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں۔ یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔
تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی، تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا، سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا، طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے، تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے، نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا، تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں، زیادہ جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کلو یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے، جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے، اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ کہتے ہیں قضاء عمری حدیث سے ثابت ہے، دکھاؤ۔ ہم کہتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے توبہ استغفار بھی کیا گیا اور نماز کو بھی پڑھا گیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد نماز قضا ہو اور قضا پڑھے بغیر آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دکھاؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب وہ نماز 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 10 سال بھی ہو سکتی ہیں، 20 سال بھی ہو سکتی ہیں، تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو وہ۔ تو جو یہ کہتا ہے نا قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے، کسی دلیل سے نہیں پتا چلتا قضاء عمری ہے، اس کو بولو تمہارے کھوپڑی کا علاج کرواؤ، تم اتنی سینس ان لوگوں میں ہے نہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو، ان لوگوں کے پیچھے چلو جن میں اتنی کھوپڑی، اتنا بھی کام سینس اتنی بھی نہیں ہے
کہ دلیل ہمیشہ مدعی سے پوچھی جاتی ہے، جس کے خلاف دعویٰ اس سے نہیں پوچھی جاتی. تو مدعی آپ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی نمازیں جب ذمے میں جمع ہو جائیں گی تو وہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہاں سے اتنی نمازوں کو بغیر پڑھے معاف کر دیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق و یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ چکایا جائے. انسانوں کا قرض جب تک چکاؤ معاف نہیں ہوتا، تو اللہ کا قرض بھی جب تک آپ، اور نماز تو سب سے بڑا قرض ہے، وہ جب تک چکائیں گے نہیں معاف نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم پہ نہیں پڑی نا، وہ جو جرم کیا وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے، باقی وہ تو دینا ہی پڑے گا. جیسے آپ نے ایک آدمی سے کہا میں 1 مہینے بعد تمہارے 1,00,000 واپس کر دوں گا، آپ نے 10 سال گزار دیے، آپ پیسے بھی دو گے سوری بھی کرو گے، ٹھیک ہے نا؟ سوری سے وہ جو ڈیلے کرنا ہے وہ گناہ معاف ہوگا. آپ نے صرف سوری کی، اس نے وہ خوش ہو گئے، چلو یار اس نے معذرت اب شاید دے گا، آپ نے دوں گا اب بھی نہیں میں کیا گا یار یہ کیا گیا، ایسی سوری کہیں بھی نہیں چلتی. تو اللہ کا قرضہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ چکایا جائے. اور نمازیں ساقط کر رہے ہو جو اسلام کا رکن ہے، کچھ تو انسان کو خوف ہونا چاہیے نا. تو آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا، اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں. ایک اسکالر نے یہاں تک بول دیا کہ بغیر عذر کے بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر کے، اور مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب فقہا سے مجتہدین سے پوچھا جائے گا. آج کل کے ٹکے کے جو آ رہے ہیں نا اسکالرز، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اتنا آسان کر دیا ہے نمازوں کو قضا کرنا، ماشاءاللہ. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار کہہ رہے حافظو، حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا مطلب کہ ٹائم پہ پڑھو. کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں عصر کو لے جاتے ہیں، ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر پڑھ لی، پھر مغرب پڑھی ساتھ ہی کیا پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. دلیل دے رہے ہیں حدیث میں، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے ایسے، کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں. قرآن میں حدیثوں میں یہی ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. اور یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں، میدان جنگ کے بارے میں، کہ جنگ میں اگر تم لڑ رہے ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سوار ہو کے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن تو ہمیں جنگ میں کیوں دے رہا ہے؟ لڑائی سے فارغ ہو کے ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے. کیا خیال ہے؟ مغرب سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر میں پڑھ لیں گے، اور جیسے سورج غروب ہوا فوراً مغرب عشاء پڑھ لیں گے. تو آگے جنگ کا ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر. کیوں؟ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. باقی یہ لوگ جو ریفرنسز دے رہے ہیں نا، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ان ریفرنسز کی حقیقت ہم سے پوچھو آگے، ہم آپ کو بتائیں گے. ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے، ان کو حدیثوں کا مفہوم نہیں پتا، ترجمہ نہیں آتا کم وقتوں کو. تو یہ آپ کو بڑے بڑے مجتہدین سے ہٹا کے اپنا مقلد بنا رہے ہیں آج کے جو اسکالرز آ رہے ہیں، اور لیبل یہ لگاتے ہیں مقلد نہیں ہے، محقق ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ پھر کیا ہوگی کہ ان کو چھوڑ دے گی بڑوں کو، اور آج کل کے 15ویں صدی کے اسکالرز کی تقلید شروع کر دے گی، اور لیبل لگا کے محقق ہیں. محقق نہیں ہیں آپ. تو ریفرنسز ہوتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی مطر کے، تاکہ امت حرج میں نہ پڑے. ان حدیثوں کو ہم سے پوچھو تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. باقی آپ کہیں بھی بتا دیں تو بھی بتاؤں گے، ایک تو بیان لمبا ہو جائے گا، لوگ یہ سننے کے لیے بیٹھے نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر ریکارڈ کروا دیں. ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے، ریکارڈ کروا کے جب تک اسکالر کا نام نہ ڈالو نا کہ اس نے یہ کہا ہے، اس کا جواب یہ، وہ اسکالر پروموٹ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا یہی ہے کہ لوگ میرا نام لیں اور میرے خلاف نام لے کے رد کریں، اور پھر وہ غلط جواب دیتے ہیں آگے سے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر وہ غلط جواب، پھر ہم اس کا ایک تماشا یوٹیوب پہ سلسلہ چل نکلتا ہے. تو اس لیے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ مقام پہ 2 نمازیں اکٹھی بولو نہیں پڑھ سکتے. سفر میں بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، امام حنیفہ اس کے قائل ہے سفر میں بھی نہیں پڑھ سکتے. وجہ اس کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے، بغیر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو یہاں اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کو ڈیلے کیا آخر وقت تک، ظہر جیسے ہی ختم ہوئی عصر کا وقت داخل ہو کے عصر پڑھ لی. اکٹھی کا یہ مطلب ہے. تو سفر میں جو 2 نمازیں اکٹھی آتی ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن اتنی وضاحت سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نمازیں ٹائم پہ ہوں گی. میدان جنگ سے بڑا کوئی عذر نہیں ہوتا سمجھ نماز چھوڑنے کے لیے، وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو عام سفر میں قضا کرنے کی اجازت کیا دے گا؟ بہرحال سفر میں مسئلہ اختلافی ہے، عوام بھی مانتے ہیں اختلافی ہے، اور اس میں دوسرے ائمہ کے بھی دلائل ہیں، لیکن امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. اور لیکن حضر میں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نماز قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھ لو، سمجھتے ہو؟ تو نمازیں قضا کرنے کی اجازت نہیں. اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ
کوئی ہے نہیں. نماز آپ کے باپ کو بھی ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور آج کے اسکالرز کی اندھی تقلید میں آپ نے بخاری مسلم کے حوالوں سے متاثر ہو کے نمازیں قضا کر دی. تو یاد رکھو اللہ نے جتنے اہتمام سے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے نا، اتنے اہتمام سے کسی اور کا نہیں. اللہ کہے گا کہ ایک طرف یہ 15ویں صدی کا اسکالر تھا جو انگلش کے 2-4 الفاظ یاد کر کے کلپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف الحمد سے لے کے والناس تک تو جب بھی قرآن پڑھے گا تجھے یہی ملے گا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. تو حفاظت کا مطلب تجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر میں لے جا کے پڑھ لو اور مغرب کو عشاء میں. یہ حفاظت ہو رہی ہے، اس کو حفاظت کہتے ہیں. اتنی سینس نہیں تھی تم میں. تو نمازیں ٹائم پہ. یہ شیعہ حضرات کا مسلک ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ ان کے مسلک کو انہی کو رہنے دو، وہ اللہ وہ جانے. آپ اہل سنت والجماعت ہو تو اہل سنت والجماعت کے ہر نماز اپنے ٹائم پہ. 5 نمازوں کا مطلب اپنے ٹائم پہ ہے. یہ سمجھ رہے ہو؟ اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو ان کو. ہاں کبھی شرعی عذر ہو تو مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کو اتنا ڈیلے کیا کہ آپ نے ظہر جیسے ہی پڑھی تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا، تاکہ آپ یہ مجبوری میں جائز ہے. مغرب کو ڈیلے کیا، عشاء سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی اور جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً کیا پڑھ لی؟ عشاء. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اس طرح سے جمع کرنا ہے بے غبار طریقے سے. باقی جتنی نماز جو حدیثیں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کے بارے میں آتی ہیں یا قرآن کے مقابلے میں، یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب ان سے وہ مفہوم واضح نہیں ہے، اور اگر مفہوم واضح ہے تو سند پہ کلام ہے ان کی. سمجھ رہے ہو؟ صحیح نہیں ہے یا پھر صریح نہیں ہے. یہ ٹرم یاد رکھ لیں. بعض دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے مگر جو معنی آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں صحیح تو ہے صریح نہیں ہے. اور بعض دفعہ صریح ہوتی ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ نماز قضا کر کے مغرب کی نماز قضا کر کے عشاء میں پڑھی ہے. ایسی حدیثیں صحیح ہے، صریح تو ہیں مگر صحیح نہیں، ان کی سند پہ کلام ہے. اور قرآن کیا ہے؟ متواتر، الحمد سے لے کے والناس تک، جو بار بار کہہ رہے نماز ٹائم پہ. تو امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اتنے متواتر دلائل کے مقابلے میں ایسے کمزور دلیل کی بیس پر نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب عرفہ کا مفتی صاحب مشینی ذبیحہ بتا دیا. مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے بھائی، جانور کو ذبح کرنا پڑے گا، اس پہ اللہ کا نام لینا پڑے گا. مشین میں بٹن دبا کے اللہ کا نام لے لیا ہول سیل کے حساب سے، ایسا نہیں ہوتا. حج کی فضیلت، اور بعض لوگ کہتے ہیں مجبوری میں ہم یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں، ایکچولی مجبوری ہے. تو گوشت کھانا کوئی مجبوری نہیں ہے. اسلام جو آپ کو مجبوری میں حرام کی اجازت دیتا ہے وہ جب ہے جب آپ مرنے لگو. تو جب آپ خدا نخواستہ یورپ امریکہ میں مرنے لگو، اول تو وہاں اتنی آرام سے مرنے نہیں دیتے آپ کو. وہاں تو پولیس کی طرف سے پابندی ہے مرنے پر کہ جب سب کچھ مل رہا ہے تو مرا کیوں؟ صحیح ہے نا؟ تیرا علاج فری ہے، آپ کہیں فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہو، آپ کو کوئی ٹرسٹ اٹھا کے لے جائے گا ہسپتال میں. ہمارے یہاں تو فٹ پاتھ پہ بندہ پڑا ہو، لوگ ٹاپ کے جا رہے ہوں گے، اس کے اوپر سے ٹاپ کے جا رہے ہوں گے، پھر ایک چھٹا مارے گا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے یار. یہ نہیں دیکھیں گے یہ مرا پڑا ہوا کیوں ہے، اس کی مجبوری کیا ہے. تو وہاں ایسا نہیں ہوتا. تو خیر اگر خدا نخواستہ کوئی مرنے لگے تو پھر تو سور کھانے کی بھی اجازت ہے، پھر مشین ذبیحہ کی بھی اجازت ہے. وہاں ایسے اس لیے بیس پہ تھوڑی کھا رہے ہیں. وہاں تو یہ کہ ایکچولی مہمان آئے ہوئے ہیں، چکن اب یہی مل رہی ہے، تو ایکچولی کیا مجبوری میں کیا ہے، کھا لو. مردار ہے. باقی لوگ کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے، بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. تو آج ہر مسئلہ اختلافی ہے. داڑھی اختلافی ہے، ماں باپ کی اطاعت اختلافی ہے، زنا بھی ہے. کچھ لوگ ہینڈ پریکٹس کو بھی جائز قرار دے دیا بعض اسکالرز نے. قرآن بار بار کہہ رہے ہیں تمہارے پاس نکاح کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہینڈ پریکٹس کو بھی اختلافی بنا دیا. تو سب چیزیں اختلافی بن رہی ہیں. خوب سمجھ لو اختلاف کا حق مجتہدین کو ہے، آج کے اسکالرز کو نہیں ہے. آج کے اسکالرز کے اختلاف کو آپ ویلیو دیں گے تو غامدی کہتے ہیں اختلاف ہے، حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے. حالانکہ پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے. لیکن غامدی صاحب پہ جب کوئی غصہ کرتا ہے، یار آپ کیسی بات کر رہے ہو، کہتے ہیں غصہ نہ کریں، مجھے رائٹ پورا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اختلاف کر سکتا ہوں، کچھ بھی پھینکتے رہو. قادیانی کہتے ہیں ہمارا اختلاف ہے کہ نبی آخری نبی ہیں یا نہیں ہے. تو ہر مسئلہ تو آج کل اختلافی بنا دیے. تو آپ نے رجوع کرنا ہے قرآن و سنت کی طرف، اور قرآن و سنت کی اس تشریح کی طرف جو مجتہدین نے کی ہے. آج سے پہلے اسکالرز ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، وہ ماحول سے متاثر نہیں تھے. آج اگر کوئی عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت دے رہا ہے تو ماحول سے متاثر ہے. اس کو پتا ہے پردے والا بیان نہیں چلے گا مارکیٹ میں، آزادی والا مارکیٹ میں چلے گا. آج اگر کوئی کہتا ہے 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس کو پتا ہے ساری عورتیں زندہ باد کے نعرے لگائیں گی اس کی. پہلے اسکالرز کو اس کا خطرہ نہیں تھا، انہوں نے کہا 4 سنت ہیں، ٹھیک ہے نا.
ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. پہلے تقویٰ تھا, آج اپنے ویورشپ بھی دیکھنی پڑتی ہے, آج یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے اس کا حکومت کیا اس سے اثر لے گی, جج ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. JUI PTI کے اختلاف بھی ہے, بہت سارے ماحول ہیں جن سے متاثر ہو کر آج کے اسکالرز بات کرتے ہیں. مجتہدین جو تھے ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, تابعین, تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, حق سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. تو اس لیے قرآن و سنت کا تو لیبل ہر آدمی لگائے گا, تشریح وہ معتبر ہوگی جو ان مجتہدین نے بولو کی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, اور ان کی فتویٰ جس پر دیا جاتا رہے ہمیشہ سے. ایسا نہیں کہ ایک روایت ابو حنیفہ سے, ایک روایتیں بھی مل جاتی, جو پراپر لا کی شکل جس قول نے اختیار کی ہے, جس پہ امت ہمیشہ چلتی رہی ہے, اس کو فالو کیا جائے گا. ورنہ آپ کو اختلاف, ہر چیز میں اختلاف ڈال دیا, ہر چیز میں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بیٹا اگر آپ کی زندگی میں مر گیا تو اس کی اولاد کا حصہ نہیں ہے, بشرطے کہ دوسرا بیٹا زندہ ہو, کیونکہ وہ قریبی ہے نا, وہ وراثت لے جائے گا. پاکستان کا لا کیا ہے کہ پوتا بھی وراثت میں حقدار ہوگا. کیوں؟ علماء نے سب نے احتجاج کیا تھا, بھائی پوتے کو تو وراثت نہیں ملتی اگر بیٹا زندہ ہو, دوسرا بیٹا زندہ ہے, پوتے کو نہیں ملتی. ایوب خان نے کیا کیا, ایوب خان نے مصر سے ایک مولانا صاحب امپورٹ کروائے, ان سے فتویٰ لکھوایا کہ پوتے کو بھی ملے گا, اور کا مسئلہ کیا ہے, اختلافی ہے, ٹھیک ہے نا, اور قانون کا حصہ. تو ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی اسکالر جب جو رائے تھوپنا چاہتا ہے, قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلا دیتا ہے, اس کو تھوپ دیتا ہے. وہ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو لوگ اہل سنت والجماعت کے پابند رہیں گے, ان مجتہدین کے, وہ ان فتنوں میں اپنے آپ کو بچا لیں گے. اور جو قرآن و حدیث کے لیبل سے متاثر ہو کے ادھر کو نکل لیا نا, وہ بے لگام اونٹ ہے, وہ بھاگتا رہے گا بس, کہیں پھر رکے گا نہیں. یہ بھی اختلاف ہے, وہ بھی اختلاف ہے, یہ بھی اختلاف ہے, وہ بھی اختلاف ہے. پھر کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی کیوں چھوڑ دو, رمضان کا روزہ تو فرض ہے, پیپر کی تیاری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اختلاف ہے جی, غامدی صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑ سکتے ہیں روزہ, تو وہ بھی تو ایک اسکالر ہے نا. تو اختلاف ہے, امت کا اختلاف رحمت ہے, یہ والا اختلاف رحمت نہیں ہے. نمازیں بھی اب تو ایک مارکیٹ میں نیا فتویٰ آ گیا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی طبیعت خراب ہے, آج آپ بہت تھکے ہوئے ہیں, تو آپ ظہر کو آپ عصر مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر عصر ملا کے پڑھ لیں تاکہ عصر قضا ہونے سے پہلے, اور مغرب ہوتے ہی مغرب عشاء پڑھ لیں. کتنی تھوڑے سے ٹائم میں 4 نمازیں نمٹ گئی, باقی کیا کریں, لائف فلم دیکھنے جائیں آپ سینما گھر میں, لائف کو انجوائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ٹینشن میں تھے, آج تھکے ہوئے تھے, آج آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے. اب میں اگر کہوں یہ حرام ہے, ناجائز ہے, آپ نماز قضا نہیں کر سکتے, بھائی کیا اس میں اختلاف ہے؟ جب اختلاف ہے تو اتنی شدت نہ کریں. ابے اختلاف ہے کس کا؟ کسی مجتہد کا, بڑے محدث کا اختلاف ہے, آج کل کے ٹچوں کا اختلاف ہے. یہ جنہوں نے حدیثوں کے ریفرنسز یاد کیے ہوئے, ان کا مفہوم, جس حدیث کی کو لکھ کے محدث خود اس کے خلاف تشریح کر رہا ہوتا ہے نا, یہ اس تشریح کو نہیں مان رہے ہوتے. تو اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. نمازیں اپنے ٹائم پہ آپ کے باپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی, اور اگر قضا کر دی گڑ گڑاؤ, توبہ کرو, بہت معافی مانگو, کیونکہ اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے. اچھا ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے بغیر مجبوری کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو آپ کون ہوتے ہیں جب نبی نے پڑھ لی ہیں؟ آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر عصر نہیں پڑھی جا سکتی؟ میں تو فتویٰ دے رہا ہوں نا, مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ ظہر عصر بولو نہیں پڑھ سکتے ملا کے, ظہر قضا کرنے کا گناہ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, ترمذی میں حدیث ہے, مسلم میں حدیث ہے, نبی نے بغیر عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. آپ کون ہوتے ہو حدیث کے خلاف جانے والے؟ بھائی ہم حدیث کے خلاف نہیں جا رہے, حدیث کی 2 تشریح آپ کر رہے ہو, ہم اس تشریح کے خلاف جا رہے ہیں. اس میں اکٹھی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ ظہر کو قضا کیا ہے. اکٹھی تو ایسے بھی ہو جاتی ہیں کہ ظہر کو ڈیلے کیا, ظہر پڑھی, اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا فوراً, دیکھنے میں تو یہ بھی لگیں گی نا ایک ساتھ. ایسا کبھی کبھار کر سکتا ہے انسان, ہم بھی اسی کے قائل ہیں. آپ اپنی تشریح اٹھا کے پوری امت پہ تھوپ دیتے ہو, آپ اس بات کے اہل نہیں ہو. اور دوسری بات یہ, آپ نے کہا کہ یہ بغیر عذر, یہ کبھی کبھی انسان ٹینشن میں ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے. حدیث میں کہا ہے کہ ٹینشن میں ہو تو کر سکتا ہے. جب حدیث کو پورا لینا ہے تو حدیث میں تو یہ کہ آپ نے بغیر عذر, بغیر کسی ریزن کے یہ کیا ہے, تو آپ فتویٰ دو بغیر کسی ریزن کے بھی یہ کیا ہے, جائز ہے. کوئی پوری زندگی بھی کرتا رہے تو جائز ہے. تو آپ کون سا حدیث کو پورا لے رہے ہو؟ آپ تو کبھی ٹینشن میں ہو, تو ٹینشن کے الفاظ حدیث میں دکھاؤ نا, کہیں بھی نہیں ہے. حدیث میں تو یہ کہ امت پہ حرج نہ ہو. اپنی طرف سے آج کل کے اسکالرز آ گئے, نمازوں کو جب دائیں بائیں کر دیا تو اب رہ کیا گیا تمہارے لیے, بچے گا کیا تمہارے پاس؟ تو ہر چیز میں اختلاف پیدا کر دیا. 3 طلاقیں دے دی, ہم کہہ رہے حرام ہو گئی, کہہ رہے کیا ہے مسئلے میں اختلاف. بعض اسکالرز کہتے ہیں ایک ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار ماضی کے جتنے اسکالرز ہیں سب کہتے ہیں صحابہ تابعین 3 ہی ہوتی ہیں. آج کا اختلاف معتبر
نہیں ہے، ورنہ سارا اسلام کا نظام برباد ہو جائے گا. تو اور بہت ساری چیزیں جن میں اختلاف ڈال دیے. داڑھی کا اختلاف، داڑھی چھوٹی کر لو. بھائی داڑھی عاف اللحا بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ بولو یار میں گناہگار ہوں. اسلام کو تو چینج نہ کرو نا. ہر چیز میں چل رہا ہے مارکیٹ میں اختلاف. مفتی صاحب حج کی فضیلت اور نہ کرنے کی وعید. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حج جس پر لازم ہوا وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ جو بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ بیت اللہ کا حج کریں. آگے قرآن کے الفاظ دیکھو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے کیا الفاظ ہیں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو انکار کرے گا تو اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. کیا مطلب؟ بہت بڑی دھمکی ہے کہ جو نہیں آئے گا نا استطاعت کے باوجود، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جب دھمکی کے الفاظ واضح نہیں ہوتے نا، مبہم ہوتے ہیں، تو بلاغت کا قاعدہ ہے کہ یہ دھمکی چھوٹی نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں مجھے پھر تمہاری ضرورت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام کا ایک رکن ہے. آج کیا ہوتا ہے، میں حج پہ جب گیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارے بڈھیاں آ رہی ہوتی ہیں حج کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ ان کو اس عمر میں توفیق دے رہا ہے، اچھی بات ہے. نہ آنے سے بہتر تھا کہ چلو اب آ گئے. میرے بھائی یہ جوانی کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب جیسے ہی پیسہ آئے سب سے پہلا کام کیا کرو؟ حج کرو. اس کو ڈیلے کرتے ہیں. سارے کاموں سے فارغ ہو کر، بچیوں کی شادیاں، اپنی بھی 4 ٹوٹل مکمل، سوری غلطی سے نکل گیا، اپنی بھی شادی ہو گئی. کچھ چیزیں میرے منہ سے غلطی سے نکل جاتی. اپنی بھی ایک شادی ہو گئی، اور پھر کیا ہے کہ وہ سارے بزنس سے فارغ ہو الا کے جب اب کرنے دھرنے کا کچھ بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے. کیا کریں یار، بوریت بہت ہو رہی. اور دخل بھی ساری قسطیں ختم ہو گئی. دیکھ لیا کوئی نئی سیریز بھی نہیں آ رہی، وہ ڈرامہ چل رہا تھا وہ بھی ختم، نئی فلم بھی دیکھ لی. ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہوا کہ کیا کریں یار. اب بیگم کو مشورہ دو، چلے حج پہ نہ چلیں. چلو ٹھیک ہے، کہاں چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بڑھاپے میں بھی جا رہے ہیں، ہم خدا نہ خواستہ ان کو برا نہیں کہہ رہے. نیکی تو جس عمر میں کی جائے، جب اللہ قبول کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں. لیکن یار تم باقی تو سارے کام تم نے جوانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حج تم مؤخر کر رہے ہو جب ارطغرل ڈرامے کی ساری قسطیں ختم ہو جائیں گی. بری بات ہے نا یہ. جب آپ اللہ کے حکم کو ویلیو نہیں دو گے تو اللہ آپ کو ویلیو دے گا. دیکھو حج آپ کی زندگی پلٹ دیتا ہے، تو زندگی پلٹنے کی ضرورت جوانی میں ہے. جوانی میں چینج ہو گئے، آگے خیر کا بہت زیادہ موقع ملے گا، بہت موقع ملے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی میں توبہ کرنا کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا کام ہے. تو حج میں انسان بعض دفعہ زندگی چینج ہو جاتی ہے اس کی. جب وہ اللہ کے شاعر دیکھتا ہے نا، وہاں کیسا لاکھوں کا مجمع منا سے عرفات سے نکل کے مزدلفہ، چیونٹیوں کی طرح لوگ ہوتے ہیں. کیسی ایک اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں وہاں. کیسا دیوانوں کی طرح بیت اللہ کا طواف. بقرعید کے 3 دنوں میں جو طواف زیارت ہوتا ہے نا، اتنا رش پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. لاکھوں روپے لوگ خرچ کرنے کے گئے میں اور اللہ کے گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. ذرا کبھی چھت سے کھڑے ہو کر حرم کی چھت سے دیکھا کریں، ایک انسانوں کا سمندر ہے اور وہ سارے بیت اللہ کے گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہیں. یہ اسلام کی عظمت دیکھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے انسان کے اندر دل تبدیل ہوتا ہے. حج میں بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور حج تو ہے ہی ساری دیوانگی. حج کے اکثر احکام ایسے جن کی بظاہر کوئی لاجک نہیں ہے. اللہ نے کہا میرے دیوانے بن کے آؤ، جیسے جیسے کہہ رہا ہوں کرتے چلے جاؤ. کیسے عجیب عجیب کام کروائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم سے ہمارا لباس اتروا لیا. 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں جو گھوما کرتے تھے، بالوں کی کٹنگ، اور ان کو 2 چادریں پہنائی جا رہی ہیں. اب انسان کے بچے بن کے آنا ہمارے گھر میں. اگر دیوانے ہو تو دیوانوں والا اسٹائل چاہیے. ابھی وہ جو آفس جس اسٹائل میں جاتے ہو نا، وہ والا اسٹائل بولو نہیں چلے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا جانتے ہیں، اللہ سے ان احکامات کی لاجک نہیں پوچھتے. جیسے شیطان نے پوچھا تھا نا، کیوں سجدہ کروں میں آدم کو، وائے، تو یہ نہیں پوچھتے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو. یہ حکم بظاہر زیادہ اللاجیکل تھا کہ معصوم بیٹے کی گردن کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ اتنا اللاجیکل نہیں تھا. لیکن شیطان نے کہا اس کی لاجک کیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے، میں کیوں سجدہ کروں. آدم علیہ السلام کو اس سے زیادہ عجیب حکم دیا کہ اپنے معصوم بیٹے کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیں، ذبح کر دیں. ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی لاجک بولو نہیں پوچھی.
کہا بیٹا مجھے اللہ نے حکم دیا تجھے کاٹ دوں. بیٹے نے کہا جب اللہ کا حکم ہے تو بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, بھائی کاٹ دیں آپ ہی, میرا گلا کاٹ دیں, ذبح کر دیں. تو حج ان احکامات کی بھی یادگار ہے. جو آپ جاتے ہیں حج پہ, وہاں آپ جانور ذبح کرتے ہو, آپ رمی کرتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے, وہ تو ایک نشانیاں ہیں 3, لیکن آپ پتھر مارتے ہو, رمی کرتے ہو. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی, جو آپ کو بہکا رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہو, کیا بگاڑا اس نے. ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دلائل سے جواب نہیں دیا, پتھر اٹھا کے مارے. اللہ نے کہا تم جاؤ وہاں کنکریاں پھینکو. اب اللہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے, وہاں تو سچی مچی کا شیطان تھا, میں کیوں کنکریاں پھینکوں. تو اس کا مطلب جب آپ نے کیوں کر لیا تو آپ کس کی لسٹ میں آ گئے؟ شیطان کی. کیسا عجیب حکم ہے, جا کے 7 کنکریاں مارنی بھی ایسے ہیں. یا تو ہوتا نا وہ اٹھا کے مارو تو سمجھ میں آتا ہے, ایسے ایسے پھینکنی ہے جا کے. حاجی 10-15 لاکھ روپے یہ کرنے کے لیے جا رہا ہو, خرچ کرتا ہے یہ کام کرنے, ایک طوفان لوگوں کا کنکریاں مارنے کے لیے. کیوں؟ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. لباس اتار لیا اپنا, کتنا مشکل کام ہے انسلا لباس پہننا, 3-4 دنوں میں دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے. پھر جب ہم پہنتے ہیں نا اپنی شلوار قمیض, ایسا سکون ملتا ہے یار. میں جب حج کرنے گیا تو مینا میں تو 3 دن سویا نہیں احرام کی حالت میں نا, کیونکہ رش اتنا, بہت جتنا بھی وی آئی پی ہے جو ٹینشن ہوتی ہے. پھر مینا میں میرا بستر لگ گیا ایک صاحب کے ساتھ, وہ بغل مجھے دکھا رہے ہیں اپنی, کہ دیکھ لے بھائی یوں کر کے سو رہے ہیں, ان کی بغلیں ماشاءاللہ. میں نے کہا یار اس کو اب کیا کرے آدمی, اس کو کیا کرے یار, یہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو بھائی. نیند ہی نہیں آ رہی ہمیں اس ٹینشن سے کہ کسی کے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے, کسی کی بغلیں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل رہا ہے, اس کا کیا ہے. انسان کو گھن آتی ہے نا ان چیزوں سے. لیکن لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, آپ کو چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے. کہ کیا کر رہا ہے, تجھے تمیز نہیں ہے حج کرنے کی. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا نا ٹھڈا وڈو, یہ کیا مجھے بغل دکھا رہے ہیں, بازو نیچے کر. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں یہ نہیں چلے گا وہاں پہ. اللہ کیوں نہیں چلے گا؟ اللہ کہیں گے کیوں کیا تو کس کی فہرست میں؟ شیطان نے کیوں کیا تھا؟ نہیں, جھگڑا وگڑا نہیں ہے, جو جیسا ہے برداشت. ٹریول ایجنسی آپ کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے, چپ آ کے پھر کلاس لو ان کی. یہاں پہ ٹریول ایجنسیاں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں, ان کو پتا ہے آنے کے بعد کون پوچھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہوگا کیوں کی اجازت نہیں ہے, کیوں والا کام شیطان کا ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کوئی گناہ نہیں کرنا, بد نظری نہیں. موقع بد نظری کے بہت ملیں گے, نا 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 نا, یہاں آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں بھی نہیں ہے لیکن یہاں زیادہ گناہ ہے. اپنی بیوی سے بھی آپ ریلیشن قائم نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں, تو نامحرم سے کیسے آپ لذت حاصل کر سکتے ہو. تو پھر احرام کی چادریں بنوائی جا رہی ہیں, خوشبو لگانے پر پابندی, پال توڑنے پر پابندی, جوئیں مارنے پر پابندی. اب تو بڑا وی آئی پی حج ہو گیا. صحابہ کرام کے تو 1-2 مہینے کے احرام ہوتے تھے. حدیث میں آتا ہے بعض صحابہ کے سروں میں نا جوئیں گر رہی ہوتی تھی نیچے, ٹھیک ہے نا. قربانی کرو, حلق کراؤ. اب کیا کرنا ہے, اب طواف زیارت کرنی ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اللہ اتنا رش ہوتا ہے, ان 3 دنوں میں کیوں کا بول دیا تو کس کی لسٹ میں آ جاؤ گے؟ کیوں نہیں, جاؤ طواف زیارت کرو. اتنی پبلک, 3 عظمت والے دن ہے نا, یا یام نہر عظمت والے دن ہے. پھر کیا کریں, طواف زیارت کر کے واپس آ جاؤ مینا. ابھی تو آئے تھے, اللہ نے کہا اب واپس جاؤ, جو میرا بندہ ہوگا وہ یہ کام کرے گا. آخر میں اینڈ کیا نکلتا ہے, پروٹوکول کیا ملتا ہے آپ کو؟ جب آپ نے اتنی قربانیاں دی, عرفات کا وقوف کیا آپ نے, عرفات میں لمبی دعائیں مانگنا سنت ہے, عرفات کا وقوف بھی کر لیا, قربانی بھی ہو گئی, اس کے صلے میں اب ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اب میرے بندوں کو مفت کھجوریں بانٹی جائیں, میری طرف سے آرڈر ہے. نا اللہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا تمہارا ٹرینڈ. جو تھوڑی بہت پرسنالٹی تھی بالوں کی وجہ سے, وہ بھی بولو جب وہاں سے آؤ گے سر چمک رہا ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا, آپ جاتے ہوئے تو آپ ایسے اتنے حسین نہیں تھے. کچھ لوگ یہ شعر ایسا ہی, لیکن یہ بات خوب سمجھ لیں, حج یا عمرے میں حلق کرانا, ٹرین کرانا ضروری نہیں ہے, قصر بھی کرا سکتے ہیں. ثواب 3 گنا زیادہ ہے حلق کرانے میں, سمجھتے ہو. لیکن قصر کرانا بھی کیا ہے, بال ایک پورے کے برابر چھوٹے کرنا بھی کیا ہے, جائز ہے. تو جو کام جائز ہوتا ہے اس پہ کسی کو ملامت نہیں کی جاتی. میں نے جب پہلی بار حج کیا, میرے اتنے بڑے بڑے بال تھے, میں نے ان بالوں کی قربانی دے کے ٹرین کرا لیا. آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے بال ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ہم نے ٹرین کرائی, ہم نے کہا یار یہ سنت ایک دفعہ ہم زندہ کریں گے, حلق کی سنت. ٹرین کرا لی ہم نے, عمرے میں بھی ٹرین کرائی, حج میں بھی ٹرین کرائی. دوبارہ میں عمرے پر گیا, میں نے ٹرین نہیں کرائی, میں نے قصر کرا لیا. میں نے کہا چلو حلق کی سنت زندہ کر دی ایک دفعہ, اب ہم قصر کرا لیتے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑی سی عزت ہو ہماری.
اسی کی وجہ سے تھوڑی سی عزت گھر میں شادی شدہ آدمی کی کیا عزت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ تھوڑی سی بالوں کی وجہ سے عزت رہ گئی ہے، وہ بھی ٹرین کرا لی تو ختم ہو جائے گی، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ تو تھوڑی سی تو دہشت رہے نا، جڑ سے تھوڑی خاتمہ کرنا ہے دہشت گردی۔ خیر بہرحال ثواب حلق میں ہی زیادہ ہے، ٹرین کرانے میں ہی زیادہ ہے، لیکن میں نے کہا اب میں عمرہ کرتا ہوں تو حلق کراؤں گا، تو حلق قصر کراؤں گا، قصر کرا لیا۔ جہاز میں لوگ تانے دے رہے تھے مجھے، یار آپ مولانا ہو، آپ نے عمرہ کیا، ٹرین یہ کیسا عمرہ ہے، یہ کیسا عمرہ ہے؟ تو یہ پھر شرعی حدود سے کیا ہے، زیادتی ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کو ملامت کرنے کا حق، میں نے کہا اب تو میں قصر ہی کراؤں گا، کیونکہ آپ کو اعتراض کیوں ہوا ہے اس پہ، میری مرضی۔ تو اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض دفعہ بعض لوگ، میں جب جدہ میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگ یہاں 5-6 سال سے جاب کر رہے ہیں، عمرہ نہیں کر رہے۔ وہ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے عمرہ یار، تمہارے تو حرم اتنا قریب ہے۔ کہہ رہے ہیں یار ٹرین کرانی پڑے گی، ہم نہیں کرا سکتے۔ میں نے کہا قصر کرا لو یار، بعض لوگ ٹرین نہیں کرا سکتے، ان کو کہہ رہے یار نہیں ہم نہیں، وہ کہہ رہے ہم ٹرین میں بہت عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ نے آپشن دیا ہے تو چلو، میں نے کہا یار بالوں کی قربانی نہ دو، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے نا، تو قصر کرا لو۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قصر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ حج عمرے سے اس وجہ سے رک جائیں کہ ٹرین کرانی پڑے گی، یہ غلط ہے۔ عمرہ کریں ٹرین سے، اگر آپ کو بہت زیادہ نفرت ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ کرا لیں، قربانی دے دیں اللہ کی خاطر۔ لیکن اللہ نے آپشن دیا ہے کس کا، قصر کا بھی آپشن، ایک پورے کے برابر بال چاروں طرف سے کاٹ لیں تو بھی ٹھیک۔ سمجھتے ہو تو آئندہ اگر میں گیا تو میرا ارادہ ہے قصر کرانے کا، کہ قصر کرا لوں گا، تو ایسا نہ ہو میں عمرے سے یا حج سے آؤں آپ بولیں یار یہ تو ویسے جیسے گئے تھے ویسے، آپ کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ میرے بال، میری ٹرین، میری مرضی، میری جیب کے ریال پیسے، میں ٹرین کراؤں یا میں قصر کراؤں۔ ہو سکتا ہے ٹرین کرا لوں میں کہ یار قربانی دے دو، دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ، ایسی کی تیسی، بعد میں دیکھیں گے ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے قصر کر لیں۔ تو اپنے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل انداز، کیونکہ میں پہلے جب عمرہ کیا نا، لوگ مجھے ہر آدمی یہ کیسا عمرہ ہے یار، آپ کے تو سر پہ اسی طرح بال لٹک رہے ہیں، یہ کیسا عمرہ ہے یار، یہ کیسا عمرہ ہے یار۔ تو اعتراض کرنے کی میرے بھائی اجازت نہیں ہے، یہ پھر بدعت ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو، جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کو دیکھو۔ پیر جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے نا، نہ رکھے تو آپ کیسے کیوں نہیں رکھا ہوئے بھائی سنت ہے ہی اسی لیے کہ کوئی دوسرا طنز نہ کر سکے۔ یار رمضان کا چھوڑ دے تو آپ پوچھیں یار فرض ہے کیسے چھوڑ دے، مسلمان ہو کے روزہ چھوڑ رہے ہو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے میرے بھائی حج کے لیے پیسے جمع کیا کرو، حج پہ جایا کرو، یہ تو بڑی پیاری عبادت ہے، ایسی یونیک عبادت ہے، یہ دیوانوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے اس سے زیادہ ذائقے والی، لطف والی عبادت کوئی ہے نہیں۔ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اس کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بیت اللہ کا حج مل جائے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کسی طرح بیت اللہ چلا جاؤں۔